پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کا دورہ کیا اور یہ ان کا پہلا دورہ تھا. یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل تھا، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں رجیم چینج ہو رہا ہے، حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب اس خطے کے حوالے سے بہت اہم فیصلے ہونے ہیں اور ایک اہم تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ امریکہ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کیا اس کو کنٹینیو کرے گی نئی حکومت ان پالیسیز کے ساتھ جائے گی. تو ایک ایسے وقت میں جب افغانستان کے اور خطے کے حوالے سے اہم فیصلے ہو رہے ہیں یا عمل درآمد ہو رہا ہے، وزیر اعظم نے دورہ کیا، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. ایک تو ہم پروگرام میں اس پر بات کریں گے، دوسرا یہ کہ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ہم گفتگو کریں گے وہ کرونا کے حوالے سے ہے کہ کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، لیکن اپوزیشن اپنے جلسے ملتوی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 22 تاریخ کو پشاور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی اجازت نہ دے گی، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کا یہ اصرار ہے کہ وہ ہر حال میں جلسہ کریں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے ملتان اور پھر لاہور میں بھی جلسہ ہونا ہے. تو اپوزیشن اس کرونا کو سیریس کیوں نہیں لے رہی ہے، جبکہ بتایا بھی گیا ہے کہ پشاور میں 13% تک جو ہے وہ شرح پہنچ گئی ہے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی. اتنی زیادہ شرح ہونے کے باوجود اس سے خوف میں مبتلا کیوں نہیں ہو رہی، احتیاطی تدابیر کیوں نہیں اختیار کی جا رہی ہیں اپوزیشن کی جانب سے، اور اس جلسے کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کیوں نہیں کیا جا رہا. تمام چیزیں ہم آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے. میرے ساتھ جنرل امجد شعیب صاحب بہت شکریہ، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اور ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، کتنی اہمیت کا حامل تھا وزیر اعظم کا دورہ افغانستان؟ دیکھیں، ایک تو اس کی اہمیت یہ تھی کہ یہ پہلی بار افغانستان گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے، یعنی ایک طرف تو بین الافغان مذاکرات دوحہ میں ہو رہے اور پھر افغانستان میں تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 15 جنوری تک مزید اپنی فوجوں کو افغانستان سے نکال لیں گے. صرف 2,000-2,500 ان کے فوجی افغانستان میں رہ جائیں گے. تو یہ سارے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان ایشوز کے اوپر بھی بات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی اور صدر اشرف غنی کی. اور اس کے علاوہ بھی کافی اہم امور ہیں، ہمارے اختلافات بھی کافی ہیں. یہ بارڈر کے مسائل ہیں، ویزا اور تجارت کے مسائل ہیں، دہشت گردی میں تعاون کرنے کا ایک ایشو ہے، پھر یہ امن پروسیس ہے. تو میرے خیال میں یہ اس لیے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو گئی. اور پھر کچھ اہم فیصلے بھی ہوئے اس دورے میں، تو اس کا بھی ذکر ضروری ہے. جی صحیح ہے. اچھا جنرل صاحب، ظاہر ہے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں جو ہمارے سامنے آئیں. ایک تو مشترکہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے، وہ اس پر کیا جائے گا. پلس یہ کہ مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی ہے، اس پر مشترکہ طور پر بیٹھ کر بات چیت ہوگی. اسی طرح سے علاقائی تعاون کے حوالے سے اور مشترکہ مفادات کے لیے چیزیں ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے وہ سب ہوگا. آپ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل کیا چیز دیکھ رہے ہیں اس دورے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اہمیت تو جب بھی کبھی بات چیت ہوتی ہے، کچھ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے، ایک دوسرے کا موقف سمجھنے کی مدد ملتی ہے، تو نیچرلی اس سے کچھ نہ کچھ تو بہتری آتی ہے. لیکن پاکستان کو بڑے مسائل ہیں، جیسے کہ ایک ڈوزیئر ابھی دیا گیا، 66 کہا گیا کہ جناب افغانستان میں کیمپس ہیں جو بھارت استعمال کرتا ہے اور وہاں سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے. کیا اس پہ کوئی بات ہوئی یا یہ کسی نے ایڈریس کیا یہ ایشو؟ میرا نہیں خیال کہ افغانستان کبھی اس کی طرف آئے گا. پھر اس طرح اگر آپ دیکھیے کہ تجارت وغیرہ یہ چیزیں یہ تھوڑی بہت بڑھنے کا تھا ہمیں خیال کہ یہ ہوگا، لیکن اس پہ بھی کوئی ایگریمنٹ وہاں پہ کوئی نیا ایگریمنٹ نہیں ہوا، ایک ایم او یو کا سائن ہوا ہے. جو ایمفیسس ہے سارا وہاں پہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کسی طرح طالبان کو یہ راضی کرے کہ وہ جنگ بندی کر لیں. اصل کھیل یہ ہے، اور افغانستان اس کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو بڑی اچھی طرح ویلکم بھی کر رہے ہیں. وہ یوں لگتا ہے کہ سب کچھ پیچھے بھول گئے. یہاں پہ عبداللہ آئے تھے اور یہ ہمارے حساب سے یہ اسی کی کنٹینیوشن تھی ایک دورے کی. عبداللہ یہاں باتیں کر کے گئے کہ جناب اب پچھلی باتیں بھول جانی چاہیے، ہمیں ایک نیا سٹارٹ ہونا چاہیے. لیکن اس کے اگلے دن ہی جب وہ بھارت گئے تو بھارت نے ان کی طبیعت صاف کر دی، ان کو بتا دیا کہ نیا سٹارٹ کیسا ہوتا ہے. جی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے اشرف غنی اور عبداللہ ان کی بقا، ان کا کیریئر اسی صورت میں ہے
کہ یہ سیٹ اپ قائم رہے اور بھارت کی سپورٹ موجود رہے. اگر وہ موجود رہتی ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے مسائل تو حل نہ ہو. اور اگر بھارت کی سپورٹ ہٹتی ہے تو اس بات کی کوئی یقین دہانی یا گارنٹی نہیں کہ طالبان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے گا کل اور کوئی ایسی گورنمنٹ بن جائے گی جہاں اشرف غنی بھی ریلیونٹ رہیں گے. تو ان کے اپنے مفادات ایسے ہیں جہاں وہ پھنسے پڑے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کو کہیں کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا یہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ جو معاہدوں کی ذکر آیا کہ جی ہم تعاون کریں گے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی, یہ زبانی باتیں ہیں. میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ افغانستان کبھی بھی آپ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ نہیں کرے گا, اور اگر کیا بھی تو وہ بلوچستان کو نکال کے بات کرے گا کہ جناب آپ بلوچستان کو چھوڑ دیں, باقی جہاں پہ بھی کوئی ہو تو طالبان کے بارے میں ہم انفارمیشن آپ کو بھی دیں گے, آپ بھی دے دیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں تضاد ہے, اور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان جو جس شکل میں آج موجود ہے, ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ ہے بھارت کے ساتھ جو حاوی ہے ان چیزوں کے اوپر, اور یہ مشاورت کے بغیر ہلیں گے نہیں وہاں سے. وہ چیزیں تبھی نلیفائی ہوں گی, وہ ختم اثرات تب ہی ہوں گے جب کوئی براڈ بیس گورنمنٹ بنتی ہے, اور اس کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ جی ہمارے پاس رٹ نہیں فلاں جگہ کی اس لیے طالبان وہاں سے حملہ کرتے ہیں. ہمیں وہ گورنمنٹ چاہیے جو ایک پوری ہولسم گورنمنٹ ہو, جس کے رٹ پورے علاقوں پہ ہو, اور وہ تبھی بنے گی جب یہ اپنے مفادات کو چھوڑ کے آپس میں بات چیت کر کے ملک کے مفاد کا سوچیں گے. آج یہ اپنے مفادات کا سوچ رہے ہیں جس کی وجہ سے قائم نہیں ہو رہا معاملہ. پاکستان کی یہ بساط نہیں ہے کہ پاکستان ان کو جنگ بندی کرا کے دے. شدت میں کمی ہو سکتی ہے, واقعات کم ہو سکتے ہیں, پاکستان بھاگ دوڑ کر کے یہ کرا سکتا ہے, لیکن طالبان نے 18-19 سال اس لیے جنگ نہیں لڑی کہ آج وہ جنگ بندی کر کے تو اپنے جو اپر ہینڈ ہے وہ ختم کر دیں. یہ نہیں ہوگا. لہٰذا پاکستان کو جو آج نظر آ رہا ہے کہ آگے پیچھے پھر وہ صرف اس حد تک ہے. جب دیکھیں گے کہ جنگ بندی ہم نہیں کرا سکے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, واپس اسی جگہ پہ صحیح ہے. چلیں میں کچھ چیزیں میں اس پر چاہوں گا کہ رحیم اللہ یوسف زئی بھی اپنے رائے کا اظہار کریں, لیکن پہلے شاہد صاحب, وزیر اعظم نے خود کہا ہے اس دورے میں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم افغانستان کو یہ یقین دلائیں کہ ہم ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. پاکستان کیا کر سکتا ہے افغانستان کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ہر حکومت, خواہ عمران خان کی ہو یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب, زرداری صاحب اور پرویز مشرف کے دور سے یہ سلسلہ چلا ہے زیادہ زور شور سے کہ جی ہم افغانستان کی حکومت جو بھی ہو, خواہ وہ مسلط کی گئی ہو, خواہ وہ غیر نمائندہ ہو, خواہ وہ اعلیٰ کار ہو کسی بڑی, اس کے ہم نے خوشامد کرنی ہے, اس کی چاپلوسی کرنی ہے, اور اس کو مطمئن کرنا ہے کہ جناب والا بس آپ جو ہیں اب ٹھیک ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو قائم رکھنے کے لیے ہم اپنا پورا زور لگائیں گے. اس کا ناجائز فائدہ اب تک اٹھایا گیا, امریکہ نے بھی اٹھایا ہے اور افغانستان کی کرزئی کی حکومت نے بھی اٹھایا ہے اور اشرف غنی کی حکومت نے بھی. سب کو علم ہے کہ پاکستان میں جو بم دھماکے ہوتے ہیں, پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی رہی ہے, اس میں زیادہ تر حصہ افغانستان کا تھا, اور افغانستان کی حکومتیں اس میں ملوث تھیں. یہ کہنے کی بات نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. خواہ وہ ہمارے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں افغان مہاجرین, ان میں انہوں نے لوگ استعمال کیے ہیں یا کچھ, اور انڈیا جو کچھ وہاں کر رہا ہے وہ بھی ان کی مرضی سے کر رہا ہے, اپنے طور پر نہیں کر رہا ہے. یہ تو بہانہ ہے نا کہ جی ہمارا فلاں علاقے پر چونکہ اثر رسوخ نہیں ہے اس لیے وہاں وہ قائم ہو گئے ہیں سینچریز اور وہ بیٹھ کے کیے جا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے ایک حد تک تو ٹھیک ہے, ہماری کوشش ہونی چاہیے, ہمارے اپنے مفاد کا تقاضا ہے کہ ہم طالبان کو دباؤ میں لا کر مذاکرات کی میز پر لے آئے, وہاں امن قائم کرنے کے لیے اپنی کوششیں کریں. لیکن ہم نے ضرورت سے زیادہ یہ کوشش کی کہ خواہ وہاں ہمارے اپنے مفادات بھی متاثر کیوں نہ ہو جائیں, ہم نے وہاں جنگ بندی کرانی ہے. امریکہ کا جو کچھ وہ جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکا, وہ مذاکرات کے لیے اس کو دلوانا ہے. لیکن پاکستان شاید یہ بھی تو سمجھتا ہے نا کہ یہ پاکستان کے اپنے مفاد میں بھی ہے. دیکھیں اپنا مفاد اس حد تک ہے کہ وہاں فریق مخالف جو ہے وہ بھی پاکستان کے مفاد کو دیکھ رہا ہو یا وہ بھی خطے کے امن کو دیکھ رہا ہو. اگر اس کا مقصد خطہ یعنی بھارت کو جب انوالو کیا امریکہ نے تو بھارت کی کوئی سرحد ملتی تھی, بھارت کے کوئی مذہبی اور ثقافتی رشتے تھے افغانستان سے, بھارت کا کیا تھا وہاں, مطلب ہم تو ہمسائے بھی ہیں, ہمارے ہاں
30-35 لاکھ افغان مہاجرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا مذہبی اور ثقافتی رشتے بھی ہیں, ہماری تو کئی چیزیں ملتی ہیں, ہماری تاریخ ہے. تو بھارت کا وہاں کیا تھا, بھارت کو کیوں انوالو کر دیا گیا؟ وہاں انویسٹمنٹ کرائی گئی, وہاں جو کچھ ہو سکتا تھا کیا گیا, 11 کے قریب جو ہیں مشن قائم کر دیے گئے. وہ اس لیے کیے گئے کہ پاکستان کو تنگ کیا جائے, پاکستان کو گھیرا جائے. تو اس لیے اب ہم اس وقت اس لحاظ سے اچھی پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جو پروسیس چل رہا ہے, خواہ مذاکرات کا چل رہا ہو امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے یا افغان گورنمنٹ کے ساتھ, اس میں ہمارا کردار کلیدی کردار ہے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کم از کم جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم بھارت کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اس ڈوسیز کے ذریعے ہم افغان حکومت کو بھی بتائیں کہ جی ہمیں سب کچھ علم ہے آپ کے بارے میں, آپ جو کچھ کر رہے ہیں یا آپ جس طریقے سے ہمارے دشمن کے لیے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں, اگر آپ امن چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو ہمارا صرف تعاون ہی نہیں چاہیے, ہمارا مفاد بھی مد نظر رکھنا ہوگا. رحیم اللہ یوسف نے جو ابھی پوائنٹ اسٹیبلش کیا, جو شیخ صاحب نے, شاہ صاحب بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ جب افغانستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے انڈیا کے ساتھ اور وہ مل کر کئی پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے اور اس کے اپنے اہداف ہیں, ایسے میں کیا وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی طرف آئے گا؟ اور بلوچستان کے معاملے پر جہاں پر دہشت گردی کے خود افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ بھی الزام ہے کہ وہ شامل ہے بھارت کے ساتھ مل کر, را کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا یہ فارمولا چلے گا کہ ہم افغانستان کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے انٹیلیجنس شیئر کریں اور ان پر اعتماد کریں کہ وہ واقعی پاکستان سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں, افغانستان نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ سب سے پہلے انڈیا کے ساتھ کیا تھا 2011 میں, اور اس کے بعد پھر پاکستان نے بھی پیشکش کی تھی, لیکن وہ حامد کرزئی نے ایسی سخت شرائط لگا دی تھی کہ وہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم ان سے اس طرح کا کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کریں. تو وہ تو بالکل طے ہے کہ افغانستان کے تعلقات انڈیا سے بہتر ہیں, اور پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے افغانستان غیر جانبدار نہیں ہے بلکہ وہ بھارت کا حامی ہے. اور آپ کو پتہ ہے سارک سمٹ جو اسلام آباد میں ہونی تھی تو پہلے انڈیا نے بائیک آؤٹ کیا, پھر افغانستان نے بائیک آؤٹ کیا, اور پھر باقی ملکوں نے, اور وہ کانفرنس اسلام آباد میں نہیں ہو سکی. تو وہ تو بالکل واضح ہے. اچھا, ابھی جو ہمارے وزیر خارجہ اور DGISPR نے پریس کانفرنس کی, اس میں تو خاص طور پہ انڈیا کا ذکر کیا, لیکن یہ بھی کہا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اور سفارت خانہ, ہاں بالکل, سفارت خانے کا ذکر بھی کیا, وہاں پہ جو آفیشل ہیں ان کا نام بھی لیا, اور ایک افغانستان کے پارلیمنٹ کے سابقہ رکن ہے فریدون خان محمد کا نام لیا کہ ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ پشاور میں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا وہ اس نے کروایا تھا. تو یہ تو ہم نے کہہ دیا, لیکن پھر بھی ہمارا رویہ بڑا محتاط تھا. ہم نے براہ راست افغانستان کے اوپر الزامات نہیں لگائے, شاید اس لیے کہ تعلقات پہلے سے خراب ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ افغانستان بھارت کے مزید قریب چلا جائے. تو ہمارا رویہ شاید کچھ زیادہ ہی محتاط ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان الزامات کا جو ہم نے لگائے اور شواہد پیش کیے, میرے خیال میں یقیناً اس کے اوپر بات ہوئی ہے کابل میں, جو وزیر اعظم گئے تھے. اس کے بعد ہی پھر یہ فیصلہ ہوا کہ 15 دسمبر تک انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی اور یہ کمیٹی بنے گی, اور NDS اور ISI آپس میں تعاون کریں گے. یہ ایک تو ایک مہینے کے اندر یہ سب کچھ کر لینا بہت ہی مشکل ہے. دوسری بات, 2011 میں جب جنرل راحیل شریف آرمی چیف تھے تو انہوں نے تو ایک MOU بھی افغانستان کے ساتھ دستخط ہو گئے تھے. اس میں بھی یہی تھا کہ یہ دونوں خفیہ ادارے آپس میں تعاون کریں گے. اس کی پھر مخالفت ہوئی افغانستان میں, اور جو اس وقت NDS کے سربراہ تھے جنرل رحمت اللہ نبیل, انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا. پھر وہ مجبوراً جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے حنیف اتمر, انہوں نے دستخط کیے. وہ MOU ہو گیا, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, اور NDS نے اور افغان حکومت میں کچھ لوگ تھے انہوں نے مخالفت کی. میرے خیال میں وہی صورتحال پھر سے پیدا ہو سکتی ہے, اور یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ دو
ادارے جو ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے رہے ہیں, جی ISI یا NDS, یہ کوئی مل کر یہ انفارمیشن شیئرنگ کریں گے, انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے, مل کر کارروائی کریں گے, میرے خیال میں یہ بڑا مشکل ہوگا. اچھا ایک چیز مجھے رحیم اللہ صاحب اور بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہونا, پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے لیے ان کا استعمال ہونا, یہ افغانستان اور افغان ایجنسیز یا افغان حکومت کی لا علمی کی وجہ سے ہو رہا ہوگا یا ان کی ملی بھگت کی وجہ سے بھارت کے ساتھ؟ نہیں, لا علمی تو خیر بالکل نہیں ہے, اور جو دوسری بات آپ نے کی وہ بالکل مناسب ہے, ملی بھگت. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں UN کی رپورٹ آئی ہے کہ کوئی 6,500 پاکستانی ملیٹنٹس افغانستان میں موجود ہیں, یعنی یہ پاکستان کی رپورٹ نہیں, UN کی رپورٹ ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ یہ ہمارے بارڈر کے قریب ہے, اور جو ہمارا وہاں فینسنگ کا کام ہو رہا ہے بارڈر کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر یہ فائرنگ کرتے ہیں. تو یہ کیسے وہاں پر موجود ہے؟ یعنی یہ اگر کہتے ہیں کہ ہماری وہاں پہ حاکمیت نہیں ہے, رٹ نہیں ہے, ایسا کوئی بات نہیں ہے. ان کے گورنر, ان کے کور کمانڈر وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کا کنٹرول ہے. تو میرے خیال میں یہ بالکل واضح ہے کہ افغان حکومت کی رضامندی سے یہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. بلوچ علیحدگی پسند جو ہیں وہ کندہار میں موجود ہے, اور ان کا علاج بھارت میں ہوتا ہے. تو وہ ان کو کس نے پناہ دی؟ اور وہ کندہار کے سب سے مہنگے علاقے میں, اینو مینا ایک جگہ ہے کندہار میں, جس طرح ہمارے ہاں بڑے پوش علاقے ہیں, وہاں پہ ان بلوچ علیحدگی پسندوں کی رہائش ہے. اسلم بلوچ عرف اچھو وہ بھی وہیں پہ تھا, اور باقی لوگ بھی وہاں پر ہیں. تو ایسے میں پھر اگر ہمارے پاس یہ معلومات ہیں اور کہ افغانستان جو ہے وہ ملی بھگت, آپ نے کہا کہ یہ مناسب لفظ ہے, تو ایسے میں پھر جنرل صاحب پاکستان کا رویہ افغانستان کے لیے اتنا مفاہمانہ کیوں ہے؟ کیا سوچ کر پاکستان کس حکمت کے باعث اس مفاہمانہ رویے کے ساتھ چل رہا ہے افغانستان کے ساتھ؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمزوری ہے, ایک سوچ ہے یہاں پہ کہ ہم نے افغانستان کو اس حد تک ناراض نہیں کرنا کہ ہمارے تعلقات بگڑ جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کھیل تو چل رہا ہے 1947 سے. کوئی انسرجنسی پاکستان میں آج دن تک ایسی نہیں ہوئی جو کہ افغانستان سے اوریجنیٹ نہ ہوئی ہو یا وہاں سے اس کو نہ چلایا گیا ہو پاکستان میں. لہٰذا پاکستان اگر تو اسی طرح کا ایک رویہ رکھے تو پھر یہ بھگتتے رہیں گے, کیونکہ افغانیوں کو پتا ہے کہ ہم جو جی چاہے کریں, الزام پاکستان پہ تھوپتے رہیں گے. وہ اپنے ہر مسئلے کا, ہر دکھ کا الزام پاکستان پہ تھوپ دیتے ہیں, لیکن ادھر سے کبھی کوئی جواب نہیں جاتا. ہم ان کی ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وقت کے ساتھ سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ پاکستان کی کمزوری ہے یا ان کی سوچ یہی ہے کہ اس طرح بہیو کریں گے, لہذا وہ آپ کو دبا لیں. ہونا یہ چاہیے کہ کبھی کبھار آپ کو کنفرنٹ بھی کر دینا چاہیے, ان کے سامنے چیزیں رکھ کے, تو ان کو ذرا تھوڑا سخت لہجے میں بتانا بھی چاہیے کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ, تو ہم کب تک آپ کو ابزارب کریں گے, کب تک آپ کی باتیں سنتے رہیں گے. یہ چیزیں دوسرے کو بتانے کی ہوتی ہیں. اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بھارت کے قریب نہ چلے جائیں, تو یہ بھی اس کو افغانستان کو پتا ہونا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ جو قربت ہے وہ پاکستان سے ان کو دور لے جائے گی. اس کے نتائج الگ ہوں گے, اس کے نتائج سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ان کا بہت کچھ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. وہ نتائج جب تک ان کو نہیں سامنے رکھیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم جو جی چاہے کرتے رہیں, یہ تو یہی کریں گے جو یہ خادمانہ حرکت جو پکڑی ہوئی انہوں نے کہ خادموں کی طرح یہ لگے رہتے ہیں. یہ چیز ان کو بتانے کی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ پالیسی میں بالکل آپ یہ کہہ لیجئے کہ 180 ڈگریز واپس نہیں ہونی چاہیے, لیکن ڈیفینیٹلی کچھ اس میں لچک کو کم کرنا ہوگا. اور مجھے جیسا بتائیے گا کہ ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو مزید فورسز کے انخلاء کے حوالے سے بات کی, یہ اس میں تیزی اور پھر اتحادیوں کا ان سے شکوہ کہ یہ اس سرعت کے ساتھ, اس تیزی کے ساتھ کیوں نکالا جا رہا ہے, یہ پاکستان اس کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں وہاں پہ زمین پہ اگر افواج موجود ہیں تو ایک ان کو آسرا ہے کہ اگر کوئی جنگ بڑھ جاتی ہے تو ان کو استعمال کر دیا جائے. لیکن ہمیں یہ بالکل پتہ ہے, واضح ہے کہ امریکہ نے اپنی افواج کو زمینی جو حملے تھے یا زمین کے آپریشنز تھے ان سے انہوں نے الگ کر دیا ہوا ہے. وہ وہاں پہ بڑا تھوڑا سیٹ اپ رکھ کے وہاں پہ ٹریننگ وغیرہ کا کام تو کرنا چاہیں گے, یا اپنی انسٹالیشن کی حفاظت کا کام
لیکن وہ قطن اب زمینی آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مزید کیجولٹیز نہیں لینا چاہتے جی. اور افغانیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ زمین پہ جنگ جو ہے وہ افغان فورسز یا افغان پولیس لڑ رہی ہے. جو اصل چیز ہے جو جہاں امریکہ کو ان کو فائدہ ہے وہ ہے ان کے بیسز, جہاں سے ایئر پاور بھی ان کی ایئر فورس موجود ہے, ان کے ہیلی کاپٹرز موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انٹیلیجنس کا سیٹ اپ موجود ہے. یہ سپورٹ تو ان کو پھر بھی رہے گی کیونکہ امریکہ ٹروپس نکال کے یہ تو سارا کچھ وہیں چھوڑ رہا ہے, وہیں اس کو آپریٹو رکھے گا, ان کو بند نہیں کر رہا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً بہت فرق نہیں پڑے گا. امریکہ کی فائر پاور آج بھی ان کے پاس ہوگی, اویلیبل ہوگی, اور جہاں کہیں ضرورت ہوگی وہ بلائیں گے طالبان کے اگینسٹ, تو امریکہ جائے گا, بمباری کریں گے. ابھی پچھلے دنوں بھی انہوں نے کیا, اس میں بلکہ بہت سارے سویلین مارے گئے. یہ شکایت آئی کہ جناب سویلین مار دی انہوں نے کافی. تو یہ میں سمجھتا ہوں فائر پاور جہاں تک ہے وہ اویلیبل رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا ارشاد صاحب, پاکستان کی افغان پالیسی دراصل ہے کیا اور اس کے اندر خامیاں کیا ہیں؟ پاکستان کی پالیسی جو تھی وہ تو یہ تھی کہ ایک فرینڈلی افغانستان ہونا چاہیے, جو کسی بھی ریاست کی خواہش بھی ہونی چاہیے, کوشش بھی ہونی چاہیے. ہم یہ افورڈ نہیں کرتے کہ ہمارے مشرق اور مغرب دونوں طرف سے اینیمی ہو اور دونوں طرف سے ہم خطرات سے دوچار ہوں. یہ ہماری پالیسی تھی. اور اس کے بعد اس وقت تو خیر معاملہ سوویت یونین کا بھی تھا. اب بھی ہماری پالیسی یہی ہونی چاہیے کہ ایک دوست افغانستان, دوست بارڈر ہمارے مغرب میں موجود ہونا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک جس طرح امجد شعیب صاحب فرما رہے ہیں کہ 1947 سے وہاں کی اشرافیہ, وہاں کی بیوروکریسی, وہاں کی جو مختلف قبائل ہیں, ان کے اندر ایک پاکستان کے خلاف ایک نفرت موجود ہے. وہ جو پختونستان کا معاملہ تھا وہ مسلسل چلتا رہا, اور اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں, یعنی سوائے طالبان کی حکومت کے, خواہ وہ ربانی کی حکومت تھی جو ہم نے قائم کی تھی, برہان الدین ربانی کی, خواہ وہ کرزئی کی, خواہ یہ اشرف غنی کی, کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے جسے پاکستان دوست حکومت قرار دیا جا سکے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے ایک مزاج میں پاکستان سے نفرت سمجھ لیجئے یا پاکستان سے بغض سمجھ لیجئے موجود ہے. اب اس کو ہم نے دور کیسے کرنا ہے؟ بالکل ٹھیک کہا جنرل صاحب نے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپیزمنٹ کی پالیسی اختیار کریں اور وہ راضی ہو جائیں, کیونکہ انہیں ہماری کمزوری معلوم ہے. اس کا یہی حل ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ حضور آپ کے کیا کیا سٹیکس ہیں پاکستان میں, غذا آپ کو خوراک یہاں سے جاتی ہے, دوا علاج معالجہ جو ہے سارے کا سارا آپ یہاں آ کے کرتے ہیں, اپنا کنٹریبیوشن بھی پاکستان بتائے گی کیا. یہ ساری چیزیں آپ کا انحصار ہے ہم پر. امریکہ اتنے سال رہا, اس کے باوجود آپ کو اس قابل وہ نہیں بنا سکا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر بیہیو کر سکیں. تو جب تک ہم اس کو ریئلائز نہیں کرائیں گے, اور یہ افغان مہاجرین جو ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں یہ واپس نہیں بھیجیں گے, یا جب واپس بھیجیں گے نا تو اس کے بعد حالات اس لیے معمول پر آئیں گے کہ انہیں بھی معلوم ہوگا کہ ان کو ہم نے کس طرح سے رکھنا ہے, اور یہ جو معیشت پر بوجھ پڑے گا, اور ان کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کتنی بڑی ہمارے لیے رحمت تھا, یا پاکستان نے کتنا ہمارا بوجھ بٹایا ہوا تھا. تو اس کے بعد میرا خیال ہے افغان حکومت جو بھی ہوگی وہ درست راستے پر آئے گی, اور پاکستان کی خدمات کا بھی اس کو احساس ہوگا, احسانات کا بھی احساس ہوگا, اور فرینڈلی تعلقات ہمارے بن جائیں گے. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اور جنرل امجد شعیب صاحب. آپ کا ایک مختصر سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کورونا کی صورتحال میں اپوزیشن کا نقطہ نظر آخر کیا ہے, کس وجہ سے وہ اپنے جلسوں کو ملتوی نہیں کرنا چاہتے. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت اور اپوزیشن میں اس وقت شدید بحث جاری ہے, جلسے ہونے چاہیے, جلسے نہیں ہونے چاہیے. کچھ عرصہ پہلے ہم حکومت سے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کورونا کی صورتحال کے پیش نظر بجائے اس کے کہ آپ اپوزیشن سے درخواست کریں, ان کے ساتھ مذاکرات کریں کہ آپ اپنے جلسے ملتوی کر دیں یا ختم کر دیں, آپ اب جوابی جلسے کر رہے ہیں. لیکن بہرحال حکومت نے یہ فیصلہ کیا, دیر آئے درست آئے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب جلسے نہیں کریں گے. لیکن اپوزیشن جو ہے انہوں نے اپنا شیڈول تبدیل نہیں کیا. اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ 22
22 تاریخ کو پشاور میں ہونے والا جلسہ نہ کیا جائے کیونکہ کورونا کی صورتحال بہت تشویشناک ہے، لیکن اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ ایس او پیز کے ساتھ یہ جلسے ہوں گے اور یہ ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے اس وقت اپوزیشن کے یہ جلسے، اپوزیشن کے ہوں یا حکومت کے ہوں، یہ کتنا بڑا خطرہ ہے جہاں پر شادی ہالز میں اجازت نہیں دی جا رہی کہ 300 سے زیادہ افراد کھلی جگہ پر بھی اکٹھے ہوں، وہاں پر ہزاروں افراد ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے، ایس او پیز کا خیال رکھنا بالکل ممکن نہیں ہے۔ میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم صاحب اس وقت موجود ہیں، سی او ہیں میو ہاسپٹل کے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ۔ ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پولیٹیکل جو ٹیک ہے اس پر وہ بھی ہم لیں گے کہ سیاسی جماعتوں کا موقف اس پر کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ارشاد صاحب، آپ کے خیال میں اپوزیشن جو ہے وہ کیا اس کو کیوں اتنا سنجیدہ نہیں لے رہی ہے؟ وہ سمجھتی ہے کہ ان سے خوفزدہ ہو کر حکومت ان کو جلسے کرنے سے روک رہی ہے۔ آپ کے خیال میں اپوزیشن کیا سوچ کر اپنا جو شیڈول ہے وہ تبدیل نہیں کر رہی؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست جو ہوتی ہے وہ بڑی بے رحمانہ قسم کی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن آنکھ میں شرم تو ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھیں، پہلے جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، دونوں طرف سے غلط تھا۔ حکومت نے اگر جوابی جلسے کیے، اس نے بھی غلط کیا، لیکن اب جب سب کو علم ہے کہ یہ اجتماعات کی وجہ سے، خواہ وہ شادی ہال میں ہونے والے ہوں، خواہ ہوٹلوں میں ہونے والے ہوں، خواہ بازاروں میں ہونے والوں ہوں، خواہ سیاسی سطح پر مذہبی سطح پر ہوں، اس کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے اور روزانہ 2 درجن 2.5 درجن اموات ہو رہی ہیں۔ وہ جو 200-300 تک پیشنٹ آ گئے تھے وہ 3000 تک چلے گئے ہیں۔ تو کچھ خوف خدا ہونے چاہیے، کچھ مخلوق خدا پر ترس کھایا جائے اور فیصلہ کیا جائے۔ یہ کوئی کس میں شکست نہیں ہے، اس میں کسی طرف سے بھی یہ نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں جی اپوزیشن بھاگی میدان سے یا اپوزیشن کی کمزوری ظاہر ہوگی۔ یہ عظمت ظاہر ہوگی اپوزیشن کی کہ اسے اپنے کارکنوں کا احساس ہے، اسے اپنے ووٹروں کا احساس ہے، اسے عام شہریوں کا احساس ہے۔ ہمارے جو لیڈران کرام ہیں یہ تو ایس او پیز کو بھی فالو کریں گے، یہ تو ماسک بھی پہن لیں گے مہنگے، یہ فیصلے پر بھی بیٹھ جائیں گے، لیکن وہ جو لوگ بیٹھیں گے نیچے، جو بسوں میں بھر کے لائے جائیں گے، ٹریکٹر ٹرالیوں پر لائے جائیں گے، جو آ کے بیٹھیں گے وہاں، ہاتھ ملائیں گے، ملیں گے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سنگ دلی ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ صفاقی ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے ان کا کہ یہ جلسے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں حکومت بھاگ جائے گی؟ حکومت کو تو فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ مسلسل یہ ایک لحاظ سے عوام کو یہ تاثر دینے میں، کیونکہ یہی اپوزیشن تھی جو مارچ اپریل مئی میں کہہ رہی تھی کہ سخت قسم کا لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگ رہا، اور یہ کہا جا رہا تھا عمران خان ناکام ہو گئے ہیں۔ آج جب وہ لاک ڈاؤن لگائے بغیر ایس او پیز پر پابندی کرانا چاہتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں کہ اجتماعات نہ ہوں، کرونا نہ پھیلے، تو وہ اپنے ہی نیریٹو کی بھی نفی کی جا رہی ہے، اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیلتا ہے، قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حکومت تو کہہ دے گی جی ہم نے تو روکا تھا اور ان لوگوں نے پھیلا دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو زد اور ہٹ درمی کی بجائے ایک اجلاس کر کے یہ طے کر لینا چاہیے کہ جی جب تک یہ کرونا کی صورتحال خراب ہے ہم اجتماعات نہیں کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے نقطہ نظر میڈیا کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے احتیاط کا تو یہ عالم ہے کہ اگلے دن ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، تو وہ اجلاس یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس تھا، تو وہ اجلاس نہیں ہو سکا اسی بنیاد پر کہ کچھ ممبر آئے ہی نہیں، جو آئے وہ 5-7 منٹ کے بعد اٹھ کے چلے گئے کہ جی کرونا کا خطرہ ہے، ہم نہیں بیٹھ رہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو پا رہا کہ جی کرونا کا خطرہ ہے، لیکن عام آدمی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، ان کی جان کو۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اپوزیشن کو اس معاملے پر کم از کم حکومت کی نہیں ماننی چاہیے، اپنی ماننی چاہیے، ڈاکٹروں کی ماننی چاہیے، ماہرین کی ماننی چاہیے، اور عوام کی جان کا۔ رحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں سر 22 تاریخ کو ہونے والے جلسے کے بارے میں؟ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں، سن لیجئے۔ اس تاریخ کو جلسہ ہوگا، ان کے ان ہتھ کنڈوں سے ہمارا جلسہ نہ ملتوی ہوگا۔ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کرونا ہے، لیکن اس ملک کے لیے سب سے بڑی کرونا وہ خود عمران خان ہے، لہذا اس کرونا کو ختم کرنے کے لیے 22 نومبر کو جو جلسہ ہوگا یہ ان کے خلاف وہ ویکسین ہے جو شاید اس کے بعد پھر یہ کرونا زندہ نہیں رہے گا۔
لیکن جناب آپ کیا سمجھائیں گے ارشاد صاحب انہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا ہے لیکن عمران خان بڑا کرونا ہے. اب آپ جملہ صرف ایک تخلیق کرنے کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ نہیں بنا سکتے, خطرے میں تو ڈال رہے ہیں. اینی وے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سیاسی سوال نہیں کر رہا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر جیسے ہم نے ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ 300 سے زیادہ لوگ ایک شادی کی تقریب میں بھی جو کہ کھلی جگہ پر ہو رہی ہے وہاں پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر 500 افراد ہوں گے یا 1000 افراد ہوں گے تو کھلی جگہ میں بھی چونکہ جراثیم جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں کھلی فضا میں بھی. کیا آپ کے خیال میں اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے جس میں 5-10 ہزار افراد شرکت کرتے ہیں, حکومت کو, اپوزیشن کو, سیاسی اجتماع ہو, دینی اجتماع ہو, کوئی اجتماع ہو, اجتماع کی بات کر رہا ہوں میں, کیا ایس او پیز پر عمل درآمد ممکن ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں ارشاد صاحب سے 100% متفق میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے فرمایا. اس وقت جو ہم سیکنڈ لیئر ویو دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک میں, جو کریٹیکل کیسز, اس کی بنیادی وجہ ماسک نہ پہننا اور کراؤڈنگ, یہ 2 بنیادی وجوہات ہیں. اس کے اوپر تیسری وجہ آپ کم ٹیمپریچر, جو اس وقت ہمیں ہسپتالوں میں ان مریضوں کو داخلہ کرنا پڑ رہا ہے جو سخت کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں, جن کی سیچوریشن 90 سے نیچے ہیں, جن کو دونوں طرف نمونیا ہو چکا ہے اور وہ ہائی لیول آف آکسیجن پر ہیں, تو ہمیں ان کو داخلہ کرنا پڑ رہا ہے. ہم نے تو کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ پنجاب میں ڈسکس کیا تھا. ہم تو یہ ریکمنڈیشن دینے جا رہے تھے کہ حکومت سے درخواست کریں کہ آپ 50 سے زیادہ کراؤڈ کی اجازت ہی نہ دیں کسی جگہ پہ, بے جلسہ ہو, شادی گاہ ہو, کچھ بھی ہو. ہم تو 50 کی فگر پر آپس میں بحث کر رہے تھے کہ 50 کی بھی اجازت دینی چاہیے, کیونکہ اس وقت لاہور میں 274 مریض داخل ہیں, 20 وینٹیلیٹر پر ہیں, 140 آئی سی یو میں ہیں, باقی ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں ہیں. رانا صلاح اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ. سر کرونا جو تشویشناک صورتحال ہو رہی ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں, اور آپ ہی جب پہلی لہر آئی تھی تو اپوزیشن کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سخت لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے, ویسی ہی تشویشناک صورتحال اب بھی ہے, ویسا ہی خوف کورونا سے اب بھی, اور ویسے ہی لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہے. آپ نہیں سمجھتے سر کہ حکومت کو تو چلیں چھوڑیے, لیکن اپوزیشن کو خود بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم 1-2 ماہ کے لیے جب تک ٹیمپریچر کم ہے, کوئی صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی, ملتوی کر دیں جلسوں کو؟ دیکھیں یہ لمبی بحث ہے اور اس میں کوئی چند الفاظ میں اس کا جو ہے وہ پورا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. یہ پوری دنیا میں احساس پایا جا رہا ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے ایس او پیز کے ساتھ کاروباری زندگی کو اگر جاری رکھا جاتا یا جاری رکھا جائے تو شاید اتنی تباہی نہ ہو جتنی تباہی کا سامنا جو پچھلے 1 سال میں یا 8 ماہ میں مختلف ممالک نے کیا ہے. اور اب پاکستان کی حکومت بھی اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ صاحب الرائے ہیں ان کا کم از کم یہ کنسنسس ہے کہ ہم اپنے کاروباری زندگی کو یا نظام کو جو ہے وہ ہم ٹھپ نہ کریں, بند نہ کریں. اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا, اور ہم ایس او پیز کے ساتھ جو ہے وہ کورونا کے ساتھ جو ہے وہ رہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں. خاص طور پہ جو لوگ سانس کی بیماریوں سے منسلک ہیں اور ایج فیکٹر جو ہے, اگر اس کو میں احتیاط کی جائے تو بہرحال پھر اتنا یہ ڈیمیجنگ نہیں ہے, اور کھلی فضا میں جو ہے اس کا ڈیمیج اس طرح سے نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ لوگ بسوں میں سفر کر رہے ہیں, ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں, مارکیٹس میں لوگ جا رہے ہیں, سارا نظام زندگی چل رہا ہے. تو اس میں صرف ایک اسپیسیفک چیز کو نشانہ بنا لینا, جس طرح پچھلی دفعہ مساجد کو بنایا گیا تھا کہ جی یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو کورونا بہت پھیلے گا, تو اس بات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے. اور حکومت جو یہ بار بار جلسوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے تو اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے حکومت ایک اپنا سیاسی ایجنڈا جو ہے اس کو پرسو کر رہی ہے. اچھا, لیکن ایک موقف یہ آیا رانا صاحب کہ ایس او پیز کے ساتھ جلسے ہوں گے, کیا آپ کے خیال میں ایس او پیز کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا جلسہ ایس او پیز کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ رانا صاحب آپ بھی جلسوں کا ماحول جانتے ہیں, دیکھتے ہیں. دیکھیں ایک آدمی جو ہے وہ 4 یا 5 لوگوں کے درمیان ہی بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کے بعد آگے جو ہے وہ اگر وہ 300 کا مجمع ہے یا 3000 کا مجمع ہے تو وہ تو وہیں پہ بیٹھا ہے نا.
تو اگر اس نے سینیٹائزر استعمال کیا ہوا ہے اور وہ ماسک پہنا ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحبان کی رائے تو یہی ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سیف ہے. تو اس لیے ہم اب جہاں پہ جلسوں کا خرچہ جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کا ہے, کانفرنس کا ہے, جھنڈوں کا ہے, بینرز کا ہے, اس میں ساتھ ہم نے اب یہ بھی ایک آئٹم رکھی ہے کہ وہاں آنے والے ہر فرد کو جو ہے وہ ایک ماسک جو ہے وہ مفت دیا جائے اور سینیٹائزر جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ مفت تقسیم کیا جائے. صحیح. تو اب باقی احتیاط تو خیر لوگوں نے کرنی ہے. آپ دیکھیں یہ میں بھی اس وقت گاڑی میں جا رہا ہوں تو میرے جتنے لوگ جو ہیں یہ سفر کر رہے ہیں سارے کسی نے بھی ماسک پہنا ہوا. تو یہ تو اب پھر لوگوں کی اپنی مرضی ہے نا کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ چیز کو محسوس کرتے ہیں یا احساس کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا رانا صاحب, آپ کا جو یہ نقطہ نظر ہے کہ ایک شخص چاہے وہ ہزاروں کے مجمع میں ہو یا 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہو, اس کے اطراف میں تو وہی 5 لوگ ہوں گے, اس لیے اس کے لیے اتنا ہی ڈینجر ہے چاہے وہ 10 لوگوں میں بیٹھا ہو یا 1000 لوگوں میں بیٹھا ہو. اس پر اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر اسلم صاحب کی ماہرانہ رائے لے لوں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا جو رانا صاحب کا آرگیومنٹ تھا, آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اس سے کہ ایک جیسا ہی ہزاروں لوگوں میں بیٹھا ہوا ایک شخص یا 10 لوگوں میں بیٹھا ہوا ایک شخص ایک جیسا, اس کے لیے ایک جیسا خطرہ ہے؟ دیکھیں جو ماسک ہے نا, جو سرجیکل ماسک ہے اور ایک ہے N95 ماسک. جی. سرجیکل ماسک صرف آپ کو 50% تک آپ کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو 100% وہ آپ کی حفاظت نہیں کرتا کہ آپ کورونا کا وائرس جو ہے وہ آپ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا. اور جہاں پر بہت زیادہ گیدرنگ ہو اور 6 فٹ کے کم فاصلہ ہو تو وہ اگر ایک پیشنٹ بھی اس میں کورونا پازیٹیو ہے اور اس نے کھانس لیا ہے, چھینک لیا ہے, سانس اس کی باہر آ رہی ہے تو وہ اس ایریے میں وہ وائرس کو اس کو سپریڈ کر دیتا ہے. جی. اس ایریے میں ضروری نہیں کہ وہ 4 یا 5 لوگ ہی ہوں گے, اس ایریے میں جو بھی گزرے گا وہ اس وائرس کو ایکوائر کر لے گا. تو 6 فٹ کا فاصلہ بنیادی فاصلہ ہے, اس سے کم اگر لوگ ساتھ رہیں گے تو وہ انفیکٹ ہو جائیں گے. جی رانا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بات درست ہے, لیکن جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا, آج آپ مجھے بتائیں کہ آج جو مارکیٹس ہیں, بازار ہیں, اپنا ٹرین ہے, بسز ہیں, سارے کام چل رہے ہیں نا. تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ 7 فٹ کا فاصلہ یا جو باقی جو SOPs ہے وہ جس حد تک یعنی آبزرو ہو رہا ہے اسی حد تک ہی ہونا ہے نا, اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا. اور اب یہ بھی ممکن نہیں رہا کہ آپ اپنا کاروباری زندگی یا جو نظام ہے اس کو بند کر دیں. اس کے بھی کورونا سے زیادہ مہلک کاروباری بیٹھ گیا. رانا صاحب, اچھا ارشاد عارف صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی رانا صاحب اگر اجازت دیں, ارشاد عارف بول رہا ہوں. 2 چیزیں ہیں ذرا. ایک تو یہ ہے کہ جو عام آدمی کا رویہ ہے اور لیڈرشپ کا رویہ, کیونکہ لیڈر جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہے عوام کی, وہ مثال بن رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. آپ نے رہنمائی بھی کرنی ہے, ان کو بتانا بھی ہے کہ جی آپ بچیں کورونا سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کاروباری معاملہ ہے وہ مجبوری ہے, انسان کی معاشی مجبوری ہے اس کو جاری رکھنا. لیکن جلسے جلوس جو ہیں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اگر اس وقت نہ ہوئے تو معلوم نہیں کتنا نقصان ہو جائے گا. تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ذہن میں بھی رکھیں اور اس کا بھی جواب دیں کہ کیا یہ مجبوری ہے جلسے کرنا؟ جی ارشاد عارف صاحب, یہ مجبوری ہے. یہ یعنی عام آدمی تو ایک انسانی جان کا خطرہ ہے, یہ تو پورے ملک کا خطرہ ہے, پوری قوم کا خطرہ ہے. یہ جو ایک یعنی ایسا انسان جو کہ نفرت اور تکبر میں جو ہے وہ غرق ہو چکا ہے اور وہ ملک کے نظام پہ قابض ہے, جو اپنے مخالفین کی ایذا رسانی پہ, جو کبھی قبل از مسیح ہوا کرتی تھی کہ لوگ اپنے مخالفین کو ایذا پہنچا کے ایذا رسانی کر کے وہ راحت محسوس کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں یہ ناگزیر ہیں ان حالات میں. رانا ثناء اللہ کا موقف شاہ صاحب آپ نے سنا, اپوزیشن تو ڈٹی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کریں گے, ہم ہر حال میں کریں گے, بڑا ضروری ہے. دیکھیں اب حل تو اس کا ایک ہی ہے کہ حکومت جائے, خواہ کوئی شہری جائے, عدالت سے رجوع کیا جائے. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو تمام ملک میں امپلیمنٹ کرایا جائے. کہ ایک تو یہ ہوگا کہ یہ میں بالکل ڈاکٹر اسد اسلم صاحب سے متفق ہوں کہ یہ 300 والی شادیوں میں بھی میرا خیال ہے زیادہ تعداد ہے, یہ
اگر 50 نہیں تو 100 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور آسن یہ ہوگا، میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب موقع سے فائدہ اٹھائیں. حالات ایسے ہیں کہ شادیوں کا ایک کلچر جو بڑی بڑی باراتوں کا، بڑی بڑی گیدرنگ کا ہے، اس کی روک تھام کریں، لیکن کم از کم وہ نہیں ہو سکتا تو یہ اس کو 100 تک محدود کریں اور عدالت سے رجوع کیا جائے. جلسے جلوس اجتماعات جو ہیں ہر طرح کے، ان پر عدالت کی طرف سے سپریم کورٹ سے وہ جو سوئے موٹو نوٹس ہے اگر نہیں لیتی عدالت تو حکومت کو جانا چاہیے، شہری کو جانا چاہیے، وہاں سے فیصلہ کرایا جائے کہ کوئی اجتماع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ صورتحال خراب ہوتی ہے تو سارا جو برڈن ہے وہ ہاسپٹلز پہ جائے گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ہسپتال تیار ہیں خدا نخواستہ بہت بڑی تعداد میں پیشنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے؟ جی الحمدللہ ہمارے تو اس وقت نمبر آف بیڈز، نمبر آف وینٹیلیٹرز، بائی پیپ، سی پیپ مشین، ادویات، جو مہنگے انجیکشن ہیں وہ اتنی وافر مقدار میں موجود ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم کسی مریض کو ریفیوز کر سکیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے کہ ہمیں 3000 بیڈ جو اویلیبل کیے ہیں اس وقت پنجاب میں، صرف 3,500 وہ ہمیں بھرے ہوئے نظر آئیں. اللہ نہ کرے وقت آئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ہمارے پاس اکوپمنٹ سے لے کے بیڈ اور ادویات اور ہیومن ریسورس جس میں ڈاکٹر، نرسز، ہر چیز تیار ہے. جی ہاں، لیکن اللہ کرے کہ یہ صورتحال نہ اس کی نوبت آئے، کیونکہ اس میں پیرامیڈک سٹاف، ڈاکٹرز، سب لوگ فرنٹ لائن پر، ان کی زندگیاں بھی رسک میں آ جاتی ہیں. اور پھر وہ باقی پیشنٹس، پچھلی دفعہ بھی آؤٹ ڈورز بند کرنا پڑے تھے، ہاسپٹل کا نظام باقی بھی متاثر ہوا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.